چیزیں جو طبیعت کو اچھی لگے، اور وہ چیزیں جن سے انسان کی طبیعت کو، اس کے جسم کو اور اس کی عقل کو نقصان نہ پہنچے۔ اور طیب میں وہ چیزیں بھی بتائی ہے جو صحیح طریقے سے حاصل کی جائے۔ حلال چیز اگر غلط طریقے سے حاصل کی جائے گی تو وہ بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا حلال بھی ہو، یعنی جس کو شریعت نے روکا نہ ہو جس کے استعمال سے، جس کے کھانے سے، اور طیب بھی ہو جس سے ہمارے جسم کو، ہماری عقل کو نقصان بھی نہ ہو، اور جو اچھے طریقے سے حاصل کی جائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تتبعوا کے معنی پیچھے چلنا، خطوۃ کی جمع خطوات قدم کو کہتے ہیں۔ شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلے، یعنی شیطان جو باتیں بتاتا ہے اس پر عمل نہ کرو، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کر دیا کہ جو لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں کہ فلاں چیز حلال فلاں چیز حرام، یہ شیطان کے بتانے سے ہوتا ہے۔ شیطان دل میں غلط خیالات ڈالتا ہے، شیطان دل میں غلط خواہشات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان غلط چیزوں کے بھی کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی منمانی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کے وسوسے سے، اس کے ابھارنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں کو اختیار مت کرو، نہ کھانے پینے کی چیزوں میں، نہ عبادت کے معاملے میں، نہ اور کسی معاملے میں۔ اب شیطان کا راستہ کون سا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ شریعت نے جو طریقہ بیان کیا ہے اس طریقے کے مخالف جو بھی راستہ ہوگا شیطان کا راستہ ہے۔ اب شیطان نے جن چیزوں کے کھانے سے روکا ہے، اب ان چیزوں کو ہم کھائیں گے، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان نے جن طریقوں پر کمانے سے روکا ہے، ان طریقوں سے ہم کمائیں گے، ان طریقوں سے مال حاصل کریں گے، تو یہ بھی شیطان کا راستہ ہے۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مخالف جو بھی راستہ ہوگا وہ شیطان کا راستہ ہوگا۔ اس لیے کہا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کے سامنے اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، اس نے تو اللہ کے سامنے قسم کھا رکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ سوء، برائی کو کہتے ہیں، ہر قسم کی برائی کو، چاہے چھوٹی ہو بری ہو، ظاہری ہو باطنی ہو، ہر قسم کی برائی کو اور ہر قسم کے گناہ کو سوء کہتے ہیں۔ اور فحشاء کہتے ہیں وہ گناہ جو حد سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، بے حیائی، بدگوئی، جس میں انسان اپنی حیا، اپنی شرافت مروت کے خلاف کرتا ہے، اس کو فحشاء کہتے ہیں، بڑے قسم کے گناہ۔ تو کہا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تمہیں گناہ اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی گناہ کی چیزوں کو اچھا بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، بے حیائی کو اچھا بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، تمہارے دل میں اس کے بارے میں جذبات پیدا کرتا ہے، غلط خواہشات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے تم بے حیائی کو اختیار کرتے ہو، گناہوں کے کام میں پڑتے ہو، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہو۔ اس لیے کہا کہ شیطان بے حیائی اور برے کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جس کو تم جانتے نہیں، یعنی جو چیزیں اللہ نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے اس کے بارے میں ہم اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی منمانی کوئی بات کہہ کر اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حرام، ہمیں اگر معلوم نہیں ہے تو ہم کو کہنا نہیں چاہیے کسی مسئلے میں بھی، اس لیے کہ جائز ناجائز، حرام حلال
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بھی کہیں گے اللہ کی طرف منسوب ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک کام کون سی چیز جائز، کون سی چیز ناجائز، کون سی چیز حلال، کون سی چیز حرام، یہ طے کرنے کا اختیار اللہ کا ہے۔ اگر ہم اپنی منمانی کہیں گے اور اللہ کی طرف اس کو جھوٹ منسوب کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس آیت میں حرام چیزوں سے روکا گیا، اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ حرام اور حلال کا اختیار یہ اللہ کا ہے۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ اپنی منمانی کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یہ شرک کے برابر ہے۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کرنا یہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ بتائی کہ شیطان بے حیائی اور غلط کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ بتائی کہ اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حلال چیز کے سلسلے میں ایک حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوہ بنوں۔ مستجاب الدعوہ کا مطلب وہ شخص جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے بچو، حلال کھاؤ، تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے۔ اور کہا کہ حلال لقمہ پیٹ میں جائے گا، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر بتایا جو گوشت بھی حرام مال سے پڑتا ہے تو جہنم کی آگ ہی اس کے زیادہ مستحق ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں حرام سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا